الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ عمل مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بنت یونس ہیں راول پنڈی سے، ان کا سوال ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی مختلف تصانیف پڑھی ہیں جن میں نفس، قلب اور روح کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری ایک دوسرے سے منسلک ہیں، مگر ان میں سے کون کس پر بھاری ہے؟ براہ کرم یہ وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مختلف قسمیں نہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں سے یہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس میں کون سی صورت کس پر بھاری ہے، فضیلت کس کی ہے ہاں، زیادہ، فضیلت افضل کس کون کی ہے؟ ہے؟ دیکھیں، یہ فضیلت جو ہے یہ ذکر قلبی کے حصے میں ہے سب سے زیادہ، صحیح، قرآن کے مطابق بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق۔ اس لیے کہ یہ جو ذکر قلبی ہے اور قلب کی جو کیفیت ہے کہ وہ ذاکر ہو جائے تو اس میں انقطاع نہیں آتا، یہ الدوام ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ذکر کی تین ہی قسمیں ہیں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق وہ عملی ذکر ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، بالکل ٹھیک، یہ اسے عملی ذکر کہتے ہیں۔ صحیح۔ زبانی جو آپ نیک بات بھی کرتے ہیں، جائز حلال بات کرتے ہیں، کسی کا بھلا کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، بجائے خود ذکر ہے، لیکن اس میں بھی دوام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، سو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، اور 100 بیماری حالتیں آتی ہیں، لیکن جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر اس میں انقطاع نہیں آتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس لیے سب سے زیادہ یہ فضیلت کنٹینیوسلی ظاہر ہے جب تک انسان کی جب زندگی تک ہے، یہ دھڑک رہا ہے، اور جب تک دھڑکتا زندگی رہے ہے یہ دھڑکتا رہے گا، اور جب تک دھڑک رہا ہے اللہ اللہ کرتا اللہ اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی طاہر محمود میو ڈسکا سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی آپ کا پروگرام آپ کی طرح ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ سوال ہے ان کا، کیا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا انوارات و تجلیات کی زیارت طلب کرنا کشف طلب کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل، کشف طلب کے زمرے میں آئے گا، اور کشف جو ہے یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کشف حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں گے تو یہ غیر اللہ کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے۔ جتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں یہ رضائے باری کے لیے۔ اب یہ اللہ کریم کا انعام ہے کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ آپ کو کرا دے، اور کشف اس طرح نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ بھی غلطی لگتی ہے کہ کشف ہو جائے تو پھر جس طرح ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا۔ کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے اللہ نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، دکھا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھ کی طرح ہر وقت آپ دیکھتے رہیں۔ صحیح۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے زمینوں آسمانوں کی ساری بادشاہی ابراہیم کو دکھا دی۔ ایک لمحہ وہ تھا، بالکل صحیح۔ دوسرے لمحے وہی ابراہیم تھے، انہیں حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کریں، خواب میں حکم ہوا، خواب دیکھا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، دمبا ذبح ہوگا۔
ہاں کیا بات، یعنی یہ بالکل کشف صحیح، نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ہو جاتا اور انہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے زبر تو تم بھی تو پھر کسی کو بھی کو کر سکتا ہے، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، یعنی پھر تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے تو ذبح بیٹے کو کیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا۔ بالکل ٹھیک، تو اب اس وقت انہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ صحیح، یعقوب علیہ السلام کو یہ بتا دیا یوسف علیہ السلام کی خواب نے کہ انہیں اقتدار بھی ملے گا اور یہ نبی بھی ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ گم ہو گئے۔ اب انہیں یہ یقین تھا کہ وہ مشاہدہ صحیح ہے، کب ہوگا کیسے ہوگا اس میں تو وہ 23 برس تڑپتے رہے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور جب بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا یہ میری قمیص لے جو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی درست ہو جائے گی۔ جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا جس کے ساتھ وہ بندہ قمیض لا رہا تھا تو انہوں نے کہا انی لاجد ریحا یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ صحیح، یہ کنعان میں تھے، وہ مصر مصر سے سے نکلا چلا۔ تو انہوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی، یہاں تو کشف ہو گیا۔ تو بالکل وہاں صحیح، بڑا خوبصورت ربائی کہی ہے مولانا نے کہ کسے پرسید آ گم کردہ فرزند، اے روشن گہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندی۔ ہاں کیا بات ہے کہ آپ نے کنویں میں تو پتہ نہیں چلا۔ مصر سے خوشبو سونگ لی ہاں۔ اور اسی آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا، آپ کو اللہ سمجھ نہ آئی۔ اکبر، اللہ تو انہوں نے اکبر۔ فرمایا کہ آوال ما برکے جہانس، دمیں پیدا دمیں دیگر نہانس، کہ ہمارا حال جیسے بجلی چمکتی ہے دنیا کو روشن کر دیتی ہے، دوسرے لمحے تاریکی چھا تاریکی جاتی چھا ہے۔ جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ یہ ہوتا ہوتا ہے، ہے۔ بالکل گہے صحیح۔ بر تار میں اعلیٰ نشین ہے، کبھی ہم عرش اولا کو دیکھ رہے ہو، گہے بر پشت پائے خود نبین ہے، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی۔ صحیح، تو بالکل صحیح، کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر چیز کو اللہ آپ کے سامنے کھول دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے۔ اور صوفیاء کے نزدیک یہ جو کشف ہے اس کے بارے صوفی کہتے ہیں طلب و بہا اطفال الطریقہ، کہ جو بچے ہوتے ہیں نا تصوف میں ان کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں کہ اس طرف لگے رہیں۔ اچھا اچھا اچھا، کیا بات، یعنی یہ کمال نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، کمزور لوگوں کو کشف دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرف لگے رہے۔ باقی مقصد رضائے الہی ہے، مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ کا قرب ہے، آپ کے انوارات و برکات کو قلب میں اتارنا ہے۔ نظر آئے نہ آئے نظر تو ایک دن سب کو آ جائے گا۔ بالکل صحیح، موت قریب آتی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے تو کافر بھی فرشتے تو دیکھ لیتا ہے، صحیح، باتیں بھی کرتا ہے، بالکل صحیح، کافر کو فرشتوں سے کلام کرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ صحیح، قرآن کریم میں آتا ہے نا، کافر سے پوچھتے ہیں فرشتے فیما کنتم، تو کیا جھک مارتے رہے، زندگی کہاں ضائع کر؟ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے تو آگے جو لگے ہوئے تھے جدھر وہ چلتے رہے، ہم بھی چلتے پیچھے رہے۔ پیچھے چلتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں آج تو دنیا چھوڑے جا رہے، بدکاروں کا ملک چھوڑ کے وہاں چلے جاتے جہاں اچھے لوگ ہیں۔ فلم تہاجروا ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع تھی، فلم تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جہاں برے لوگ تھے انہیں چھوڑ کر جہاں کو اچھے لوگ تھے وہاں چلے جاتے۔ کوئی دنیا تمہارے باپ کی، آج تو ساری چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو اللہ کے لیے ایک علاقہ نہیں چھوڑ سکے کہ بدکاروں کی مجلس چھوڑ کے نیکوں کے پاس چلے جائیں۔ بالکل صحیح، اس کا مطلب ہے کافر کو بھی فرشتے بھی، اچھا قبر میں سوال جواب میں بھی نظر آ گئے، جنت دوزخ بھی اس نے بھی دیکھ لی، اسے بھی جنت دکھاتے ہیں کہ اس کی حسرتیں بڑھے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ گھر تمہیں ملتا، اب یہ بھگتو۔ اللہ اکبر، تو یہ کشف تو ہو جائے گا سب کو، جب صحیح، کشف ہوگا دیکھیں گے کیا، وہ فکر کرنی چاہیے اللہ اکبر، بالکل کہ صحیح، جب آنکھ کھلے گی تو ہمارے سامنے منظر کیا ہوگا، دیکھنے کو کیا ملے گا۔ تو کشف صحیح، مقصد نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مقصد کے لیے کوئی مجاہدہ کرو تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بے شک کتنی ہی اچھی بات کیوں نہیں ہے، لیکن شرک کے ہاں زمرے میں اللہ کا انعام ہے، وہ عطا وہ عطا کرتے کرتے تو ماشاءاللہ، پھر وہ تو اس کی مرضی ہے، وہ لیکن تو وہ جو بھی مرضی اس عطا۔ طرح نہیں ہوتا جس طرح ظاہری آنکھ ہے، جب چاہے کوئی چیز منکشف کر دیتا ہے، جب چاہے نہیں بتا، نہیں، بالکل ٹھیک، بالکل یہ صحیح، اس کی مرضی۔ بالکل صحیح، یہ بھی لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ جسے کشف ہو جائے وہ ہر وقت ہر چیز دیکھتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا کچھ لوگوں نے پھر اپنے اوپر یہ سوال بھی کر لیا ہوا نا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی ادھر سے
کامیابی ملتی ہے تو وہ پھر بعد میں اگر اس کو نہیں بھی ملتی تو وہ اس کا بھرم بھاگ اسی طرح سے ہوتا ہے اور لوگ وہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا، لوگ اس کو پوجنا انسان شروع کی کر دیتے ہیں۔ بربادی کے سب سے بڑا سبب لوگوں کی عقیدت عقیدت ہے، ہے۔ یہ لوگ جب منسلک ہو جاتے ہیں نا کسی بندے سے، اسے یہ تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بارگاہ ایزدی میں عاجزی، تضرع مقبول ہے۔ صحیح، لوگوں کی عقیدت بندے میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ بالکل کوئی ایسے ہاتھ ہی۔ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی اسے وہ مقدس بنا دیتے ہیں، تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ میں شاید دوسروں سے بہت بہتر ہوں، میں شاید موت پارسا ہوں۔ یہ چیز اس کی تباہی کا سبب بن جائے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بڑی مشکل ہے یہ ڈیلنگ، کہ لوگ عقیدت بھی کریں اور بندہ اپنے آپ کو بندہ ہی خطا کار ہی سمجھے اور وہ عاجزی قائم رکھے اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی حیثیت بھولے نہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس بہت بندے کے بڑا۔ اوپر۔ یہ سب سے بڑا امتحان، یہ جو مرید ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی آزمائش۔ کسی بھی اگر اس شعبے میں آ جائیں تو جو مرید ہوتے ہیں، یا اگر کسی کو تھوڑا سا فیم مل جائے کسی شعبے میں بھی وہ بھی زمین سے 2 فٹ اوپر چلنا اوپر شروع ہو چلا جاتا جائے۔ ہے۔ یہ لوگ جب پیچھے لگتے ہیں یہ بندے کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں صحیح، بالکل اور خود صحیح۔ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی عقیدت جو انہیں بارگاہ الوہیت سے وابستہ کرنی چاہیے وہ اس بندے سے کر اس بندے سے لے۔ کر میرے لیتے کام تو پیر صاحب کرے گا۔ بالکل صحیح۔ پیر صاحب کیا خاک کرے گا؟ پیر صاحب آپ ایک عاجز انسان ہے، اسے اپنا اللہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے مجھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں میسج کیجیے یا ای میل کیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، آفتاب احمد ہیں توسا شریف سے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا انسان اور جن کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور اگر جن مرد ہو اور عورت سے شادی کرے تو بچے کیا ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال میرا خیال ایک دفعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، شاید آپ کو صحیح، وہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی جی بات ہے۔ یہ شروع میں یہی تھا، یہ اس سے ملتا جلتا مفہوم ایک ہی ہے دونوں سوالوں کا۔ مفہوم ایک۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی عورت بھی حاملہ ہو جائے تو کہہ دے میرا تو جن کے ساتھ نکاح ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت؟ صحیح، بالکل ٹھیک، تو اس طرح تو ایک برائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، جنی مردوں کا بھی نکاح ہوا ہے عورتوں کے ساتھ اور جنی عورتوں کا بھی نکاح مردوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بعثت عالی سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، ہم مکلف ہیں شریعت محمد الرسول۔ صحیح، پہلی شریعتوں میں شاید کسی شریعت میں جائز ہوگا تو ہوا ہوگا، ویسے اکثر روایات ملتی ہیں کہ ملکہ سبا جس کا نکاح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس کی والدہ جنی عورت تھی، صحیح، اور یہ بڑے تکڑی حکومت تھی کہ فوجی اعتبار سے انہیں 7 جنوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی، ننال تھے اس کے۔ صحیح، صحیح، اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ایک کتاب لائبریری میں موجود ہے، اقام المرجان فی احکام جان۔ صحیح، وہ ساری جنوں کے بارے، ان کا توالد و تناسل، ان کا کھانا پینا، ان کا کیا نظام ہے، اس کے بارے بحث کرتی ہے۔
اس میں یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ فلاں جن نے فلاں عورت سے شادی کی، فلاں جنی عورت نے فلاں مرد سے شادی کی. یہ واقعات پہلی شریعتوں میں موجود ملتے ہے. ہیں. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا تجربہ، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جن بچیوں سے زیادتی کرتے ہیں، میرے پاس ابھی تک کسی جنی عورت کا کسی مرد سے زیادتی کرنے کا کوئی کیس نہیں آیا. ایسے کیس آئے ہیں کہ جن مرد جو ہیں وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. صحیح. پھر ہم ان کا علاج کرتے ہیں. ایسے کیس جو ہیں انہیں کہتے ہیں 2-4 دن یہاں زنانہ سیکشن میں ٹھہر جاؤ، رات دن ذکر کرو، اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتا. لیکن یہ واقعات آج بھی ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. جو کرتے ہیں جس طرح انسان بدکاری کرتے ہیں، زانی ہیں، اسی طرح وہ جن بھی کرتے ہیں. صحیح. صحیح. اور آج کل یہ ہیں لیکن وہ ناجائز ہیں، اس کی کوئی شرعی جواز نہیں ہے. اور جس عورت سے اگر کوئی جن زیادتی کرتا ہے تو اس عورت کے ذمہ گناہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ بے بس ہے. بالکل صحیح. وہ دفاع بھی نہیں کر سکتی، صحیح. جانتی بھی نہیں. صحیح. وہ بے بس ہے، اس گناہ کا ذمہ دار وہ جن ہے. لیکن آج تک کوئی میں نے کسی کو حاملہ ہوتے یا بچہ ہوتے نہیں دیکھا. صحیح ہے. متعدد کیس آئے ہیں ایسے، ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں. لیکن کسی کو حاملہ ہوتے یا بچہ ہوتے نہیں دیکھا. میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا مسئلہ ہے. صحیح. صحیح. بالکل صحیح. اور یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج کی اس شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی جواز اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی وجہ یہی علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ظاہر ہے وہ ناجائز حاملہ ہو جائے، وہ کہہ جائے میری تو جن کے ساتھ شادی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بالکل صحیح. اس لیے اس کا کوئی اور ایک خرابی چل پڑے گی. حضرت جی اگلا سوال ہے، سرور ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں مسلک اور فرقہ میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. اچھا. مسلک آپ کا ایک اندر کا اندرونی معاملہ ہے کہ آپ کیا عقیدت اللہ سے توقعات کیسی رکھتے ہیں. اچھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، آپ اپنے دین سے کیا توقعات رکھتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. فرقہ ہوتی ہے دھڑ بازی. اچھا. کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، میں اس بندے کے ساتھ ہوں. اچھا. اچھا. یہ فرقہ ہوتا ہے. مطلب بغیر سوچے سمجھے. نہیں، سوچ سمجھ کے بھی. اچھا. لیکن وہ اس کے ساتھ پکا چمٹ جاتا ہے نا کہ وہ مخالف دلیل سننا ہی نہیں چاہتا، سنتا ہے تو رد کر دے، میں نہیں، میں اسی کے ساتھ ہوں. صحیح. صحیح. یہ ہوتا ہے فرقہ. فرقہ ہوتا ہے دھڑ بندی. ٹھیک ہے. مسلک ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے. بالکل ٹھیک. ہم سارے اہل سنت بھی ہیں، ہم سارے ایک راستے پہ گامزن ہیں، ہماری فقہ بھی ایک ہے. اس کے باوجود ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے، وہ اس کا ذاتی ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں. بالکل ٹھیک. اور ہر بندے کا ہے. صحیح. بالکل صحیح. وہ اس کا مسلک ہے. بالکل صحیح. صحیح. اور کسی گروہ میں مل جانا، دھڑبندی میں آ جانا، غلط ہے، صحیح ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، یہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرقہ بندی حرام ہے. لا تفرق، فرقے نہ بناؤ. صحیح. مسلک قدرتی ہر بندے کا جدا ہو. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. میں بہت سارے علماء اکرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فرقہ ہے یہ سب سے بہتر ہے اور یہی سچ ہے. مطلب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے جب فرقہ ہو گیا تو بات تو ختم ہو گئی. دیکھیں اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں. صحیح. مسلک جدا جدا ہو سکتے ہیں، فرقہ الگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا صریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر ایک نے وہی پکڑا ہوا ہے. بالکل. جو ترجمہ اور تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہی ترجمہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا؟ صحیح. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی دیا، قرآن کے مفاہیم، ساری حدیث جو ہے وہ قرآن کے مفاہیم، تفسیر ہے قرآن کی، ترجمہ ہے قرآن کا. پھر آپ نے اپنے سامنے عمل کروایا ایک جماعت سے، یعنی 1.25 لاکھ کے قریب تو صحابہ حجۃ الوداع میں حاضر تھے. جو حاضر نہیں تھے وہ بہت سے ہوں گے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. گھر سے اگر ایک بندہ جاتا ہے تو 10 پیچھے بھی ہوتے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو 1.25 لاکھ اگر حجۃ الوداع پر حضور کے سامنے حاضر تھے تو اس کا مطلب ہے کم از کم بھی 4-5-6 لاکھ تعداد صحابہ کی ہو چکی.
بے شک ان سب نے حضور کے سامنے عمل کیا. صحیح. قرآن نے سمپل کہا کہ الصلاۃ نماز پڑھو. اب کتنی رکعت ہے، اس کا وقت کیا ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سجود کہاں ہے، تکبیر کیسے، یہ ساری تفصیل تو پھر نبی کی سنت نے بتائی اور حدیث میں آئی. قرآن نے تو سمپل حکم دے دیا نماز ادا کر. بے شک بے شک. اب جب حضور نے بتائی، جن لوگوں نے آپ سے سنا انہوں نے آپ کے سامنے نمازیں پڑھی، وضو کیا، حضور نے تائید کی کہ ٹھیک ہے یہی مقصد ہے تم نے. اب اگر سارے اس پہ آ جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی فرقہ نہیں ہے، ختم ہو پھر جائے. تو فرقہ بندی ختم. فرقے کی آغاز تب ہوتا ہے جب آپ اللہ و اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معنی چھوڑ کر لغت عربی سے خود معنی بناتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ہے نہیں؟ صحیح. تو وہاں سے فرقہ بن جاتا ہے. ایک آیت ایک پڑھ کر کہتا ہے میں صحیح ہوں، اس کا مخالف وہ یاد پڑھ کے کہتا ہے میں اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ عربی زبان کے اندر تو ایک لفظ کے دو دو معنی ہیں. سو تک معنی ہے اور ایک دوسرے کے مخالف معنی ایک ہی لفظ میں. ایک ہی لفظ کے ہیں. بالکل مثلا ٹھیک. مولا لفظ ہے، ہر کو کہتا ہے مولا. مولا تو آزاد کردہ غلام کو کہتا ہے. اچھا. مولا کا فلاں مولا فلاں جہاں آئے گا تو پتہ ہوگا کہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے. صحیح صحیح مالک کو بھی مولا کہتے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں ضد نہیں آپ ضد ہے آپس کہاں میں. غلام کہاں کہاں مالک. دونوں کے لیے مولا استعمال ہوتا ہے. جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطابق معنی کیے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا معنی دے رہے ہیں. یہاں معنی کیا ہے. بالکل تو پھر صحیح. عربی کو کھینچ تان کر کہیں لے جانا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمان باؤنڈ ہے، اس بات کا پابند ہے کہ وہ معنی اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد بے شک جتنی مرضی بڑے پر بڑے آتی رہے. صاحب دانش اور بڑے بڑے مفکر عربی کے اور بڑے بڑے عربی دان موجود تھے. جب کوئی آیت نازل ہوتی سمپل سی آیت ہے، صحیح بات. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا بے شک. تَفَرَّقُوا، سادہ سی آیت ہے، سیدھا سامان ہے. حضور جب آیت نازل ہوتی پوچھتے صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہتے اللہ و رسولہ، اللہ اکبر. اللہ حالانکہ بہتر ان کی جانتا اپنی ہے زبان تھی. یا اس کا رسول بہتر. سبحان اللہ اب سبحان اس کے اللہ. کتنے معنی بن سکتے ہیں، ان میں سے کون معنی مراد ہے، ہم اللہ کیسے اکبر. معین کر اللہ سکتے؟ اکبر. اور جب وہ نہیں معین کر سکے جن کی اپنی زبان اور جن کو دسترس اس زبان کے اوپر، تو آج ہم دعوے کرتے ہیں. کیسے کریں؟ وہ معنی لینا چاہیے جو حضور نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، حضور کے سامنے اس پر عمل کر کے اس کی تصدیق بھی کرا دی. تصدیق بھی فرما دی. آج سبحان اگر اللہ. سارے علماء ہر مکتب فکر کے اس پہ آ جائیں تو پھر یہ بات ہی ساری فرقے ختم ہو جاتے ہیں. رہا مسلک کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا کتنا خلوق تعلق ہے، ہے. کتنا تعلق ہے، وہ کیا کرتا ہے، کتنی. اب ایک دو بندے نماز پڑھ رہے کی توجہ اپنی اپنی ہے. بالکل ٹھیک. بے شک ایک جیسا رکوع کریں، ایک جیسی عبارت پڑھیں، لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ الگ وہ الگ ہے. اپنی اپنی ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو وہ مسلک تو جدا جدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا ذاتی ایک تعلق ہے اور اس کے مطابق ہے، لیکن فرقہ جو ہے وہ لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ، بات ختم ہوگی. تو اس میں بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب وہ نہیں سمجھ پائے جو صحابہ کرام اس وقت ساتھ ہوتے تھے اور جن کی اپنی زبان تھی، وہ جب اسی پہ بلیو کرتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، تو آج ہم تو اپنا جو ہے نا الگ الگ اپنا رستہ بنا کے اور اس میں بیٹھے ہوئے. حضرت جی وقفے سے پہلے ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں. وقار ہیں مظفر آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کا مرید تو نہیں ہوں مگر آپ کی روحانیت کا انتہائی معترف ہوں، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا روحانی طور پر مرید ہوں؟ گزارش یہ ہے جی، مرید کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ارادہ یریدو سے ہے. صحیح. ارادہ کرنا. مرید جو کسی سے سیکھنے کا یا اس سے برکات حاصل کرنے کا ارادہ، روحانی برکات حاصل کرنے کا ارادہ کر لے وہ مرید ہوگا. صحیح بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اصل میں آپ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ مترادف شاید. دوسرا لفظ ہے مراد. صحیح. کسی کے لیے شیخ دعا کرے اور چاہے کہ اللہ اسے برکات نصیب کرے وہ مراد ہو گیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شیخ کے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ ایک بندہ سدھر جاتا تو شاید پورا ملک سدھر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آج کوئی راحیل شریف کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. بے شک بے شک بے شک. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی
کہ یا اللہ یہ دو بندوں میں سے ایک مجھے دے دے، یا ابو جہل یا عمر بن الخطاب. وہ بد نصیب رہا، ان کے حق میں قبول ہو گئی تو سب کہتے ہیں کہ صحابہ میں مراد اکیلے عمر ابن الخطاب میں، باقی سب مرید ہیں. یعنی انہوں نے خود ارادہ کیا حصول برکات کا، اور انہیں حضور نے یہ مراد ہے، حضور نے مانگے اللہ سے. سبحان اللہ. تو شیخ کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے. آپ مرید ہونا کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ مجھ سے ضرور ملیں گے یا میرے کو جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے یا نظر نیاز دیں گے. مرید یہ ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس بندے کی، تو آپ اگر ان اسباق سے جو ہمارے ہیں یا بیانات سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو مرید ہو گیا. تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ پھر دل تو نہیں چاہتا، لیکن ظاہر ہے مجبور ہیں، وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو ای میل کیجیے یا میسج کیجیے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. اگلا سوال شامل کرنے سے پہلے یہ کچھ لوگ ہیں، اس میں متی الرحمان ہے اسلام آباد سے اور بشرا ہیں امریکہ سے. ان کی اکثر جب بھی ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ان کی کال آتی ہے. ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، تو ان کے لیے دونوں کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. حضرت جی ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ معراج النبی کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رب العزت سے بالمشافہ ہوئی یا دور سے ہوئی؟ اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمہ وقت ہر آن ہر جگہ موجود، کوئی شک نہیں. ملاقات کے لیے معراج شرط نہیں ہے. صحیح. اللہ سے ہر بندہ مومن ملاقات کرتا ہے جب وہ دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب وہ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اسے ڈسٹرب نہ کرو، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اب نماز ایک عام آدمی پڑھ رہا ہے، ملاقات اور طرح کی. ایک عالم پڑھ رہا ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے اس کے علم کے مطابق. ایک ولی اللہ پڑھ رہا ہے، اس کی ملاقات اپنی طرح کی ہے. اور نبی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو نبی کی شان کے مطابق. بے شک بے شک. معراج شریف کے واقعہ میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کا دیدار کیا حضور نے یا نہیں. ٹھیک ہے. جو بحث کی جاتی ہے علماء میں، جو بحث ہے وہ یہ. کچھ علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس زندگی میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. ٹھیک ہے. بات جو اللہ کی حضور سے ہوئی وہ ساری حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی ہے. اور جنت و دوزخ کا ملازہ کرایا گیا، آسمانوں کا، عرش اللہ کا، سارا بیت المعمور کا، وہ سب اس کے سب قائل ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں، بحث یہاں ہوتی. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں نہیں ہوا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارنی انظر الیک رب، اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ.
ٹھیک ہے. ورنہ قیامت میں تو حدیث بڑی پڑی ہیں کہ ہر مومن اللہ کا دیدار کرے گا میدان حشر میں بھی, سبحان جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا. تو وہاں دیکھ, لیکن وہاں نظر آخرت کی ہوگی, صحیح, نگاہ وہاں کی ہوگی. بالکل ٹھیک. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, آج ہم نے تمہارے سارے پردے دنیا میں جو تھے ہٹا دیے اور تمہاری نگاہ کو فولادی کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو برزخ میں جا کے یہ ہو جاتی ہے. اب جو قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا اس لیے کہ یہ اس عالم میں نہیں تھا. صحیح, بالکل ٹھیک. حضور وجود عالی سمیت عرش معلیٰ تک یا جہاں تک رب نے چاہ لے گئے اس عالم میں جس ہستی کا وجود باوجود عرش عظیم پر اس دنیاوی زندگی میں جا سکتا ہے, وہاں دیکھنا کیا مال ہے بھائی. سبحان اللہ. یہ بات تو وہاں کی ہے, سبحان یہاں اللہ. جو منع سبحان کرتے ہیں اللہ. وہ یہاں کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات وہاں کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ صورت حال ہے. کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ اس کی وضاحت ہوئی اور کمال ہے. اور اصل میں لوگ ایک چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں, کمال ہے ماشاءاللہ سے. واہ. میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کوئی اور سوال کرنے کی اس حوالے سے گنجائش باقی نہیں رہی. اتنی تفصیل سے آپ کو اس کا جواب مل گیا. حضرت جی رب نواز خان ہے مردان سے, یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر پھر بھی مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوتا. رہنمائی فرمائیے کیا کروں. بڑا سادہ سا جواب ہے. آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھلائی نہ کیا کریں, اللہ اکبر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ خوش نہیں سبحان ہوتے, اللہ. نہ لوگ راضی ہوتے ہیں, نہ لوگوں سے بدلہ چاہا جائے. کیا بات ہے. جس سے نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے اللہ لیے اکبر. کریں, اللہ راضی ہوگا, اللہ آپ پر آسانیاں پیدا فرمائے گا, آپ کی مشکلات دور کرے گا, آپ کو نیکی کی توفیق دے گا اور بہت انعام دے گا. آپ کی نیکی چھوٹی ہوگی, اس کے انعامات ہزاروں گنا بڑے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ لوگوں سے امید رکھیں گے تو آپ کی نیکی بھی ضائع. وہ نیکی نہیں ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جائے. صحیح, بالکل ٹھیک. نیکی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی آپ لوگوں سے توقع نہ رکھیں تو آپ بے فکر رہیں گے. یہ اصل میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے نا تو اپنی توقعات کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ لوگوں سے ہوتی ہے اور لوگ ہی توڑ دیتے ہیں. تو پھر وہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی میں تو اچھا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ لوگوں کے شاباش کے لیے اچھا کرنا اچھا ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. وہ نیکی نہیں ہے جو غیر اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے. اور حضرت جی میں بار بار یہ پروگرامز کے اندر بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کی یہ جو بات کہ اگر اسی بات پہ عمل کر لیا جائے تو کتنے مسائل ہمارے آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں. کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس کی خوش نودی کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا. ساتھی ذاکر تھے اور وہ منسٹر تھے غالباً جنگلات کے سرحد میں. اس وقت سرحد ہوتا تھا, اب تو کچھ خیبر پختونخوا وغیرہ. اس وقت سرحد ہوتا. وہ بڑا وقت نکال کر میرے پاس آئے اور رات لے کر آئے, نائٹ سٹے کے لیے آئے کہ رش ہوتا ہے تو وہی رات کو بات کروں گا فارغ ہو کر. ٹھیک ہے جی, ہاں جی فرمائیں کیا تکلیف. گننے شروع ہو گئے. میں نے کہا نہیں, آپ دکھ نہ گنیں, آپ ایسا کریں کہ آپ آج چلے جائیں. اچھا. گھر جا کر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے ذاتی مسائل کیا ہیں. صحیح. جو آپ نے لوگوں کے گھیر رکھے ہیں, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں چیف منسٹر نے یہ, فلاں نے, وہ سارے چھوڑ دیں. جو براہ راست آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ مسائل لسٹ میں پھر میرے پاس آ جائیں, ان کا اقوال نکالیں. ٹھیک ہے. وہ پھر آئے, وہ کہنے لگے جی میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے تو کچھ رشتہ داروں کے, کچھ دوستوں کے, کچھ سرکار کے, کوئی حکومت کے, کچھ چیف منسٹر کے خود پہ سوار کر کے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ کرو, اللہ سے دعا کرو اور لیٹ دا پیپل فیس دیئر پرابلمس. لوگوں کو ان کے اپنے مسائل سے نبٹنے دو, تم لوگوں کے مسائل سے نبٹنا چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں زندگی آسان ہوگی.
اور یہ میرا کتنی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، بنگلہ سرکاری ہے، گاڑی سرکاری ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، صحت ٹھیک ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اگر لوگوں کے مسائل خود پہ سوار نہ کریں تو ہمارے اپنے کوئی مسائل نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم ہر ایک قدم جو اٹھاتے ہیں وہ اس کی خوشنودی کے لیے اٹھائیں تو پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو جو ہے وہ اس کے وہ جانے اور اس کے مسئلے. اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جی، ایسے ایسے کام از خود ہو جاتے ہیں جن کے لیے برسوں محنت کریں تو نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. جب آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. حضرت جی ایک اور، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، نام معلوم ہے. ناظرین اگر آپ کوئی بھی سوال بھیجیں تو کم از کم اپنا نام کوئی بات نہیں جی، ہماری بات سوال سے ہے، کوئی نہیں پھر نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی سے میل ملاقات رکھنے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی دوست بن بھی جائے تو بہت جلد اس سے دل اکتا جاتا ہے، بدظن ہو جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ منور میاں، تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو آپ خود منتخب کرتے ہیں کہ یہ میں نے اس بندے سے ایسا تعلق بنانا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو اللہ نے معین کر دی ہیں بحیثیت انسان یا پھر بحیثیت مسلمان. بالکل. یہ دو قسمیں. کوئی کافر بھی ہے تو اس کے آپ پر حقوق بحیثیت انسان ہے. صحیح. مسلمان ہے تو اس کا تعلق آپ سے بحیثیت مسلمان ہے. بالکل ٹھیک. جو اللہ نے کر دیے ہیں ان پر عمل کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. کوئی تکلیف نہیں. جو آپ خود بناتے ہیں اس کے نتائج کیا آپ خود ذمہ دار ہیں بھائی، اس کا ہم کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کوئی کیا کرے گا، مولوی کیا کرے گا، پیر صاحب کیا کریں گے، سکالر کیا کریں گے، کوئی کیا کرے گا اس کا. آپ نے خود بنایا، آپ بھگتیں. تو اگر اس پہ رہیں کہ جو تعلقات اللہ نے مقرر کیے ہیں اور جو نسبتیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو قائم رکھوں تو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ اپنی بات سے نہیں مکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ تعلقات کی ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم منتخب کر لیں، اور میری رائے میں اچھی قسم وہ ہے جو اللہ نے معین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی پھر وہی ہوا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. سوالات ابھی بھی بہت سارے باقی پڑے ہوئے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہمارا موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال SMS کریں یا میل کریں، اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.